والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے ان لوگوں کا بیان کہ جن سے قبر میں سوالات نہیں کیے جائیں گے، اس کے متعلق چند احادیث کریمہ جو آپ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے تقریباً 4 یا 5 احادیث کریمہ ہم نے گزشتہ درس میں سماعت کی تھی۔ آج مزید بقیہ احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی نے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر میت کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے اس شخص کے جو راہ خدا میں جہاد کی تیاری میں ہو، کیونکہ اس کا یہ عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ ابن ماجہ کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ قیامت کی گھبراہٹ سے بھی محفوظ رہے گا۔ ابن ماجہ اور بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرض میں یعنی بیماری میں مرا، جو بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے، وہ شہید ہوا اور عذاب قبر سے بچا، اور صبح و شام اس کا رزق جنت سے لا کر اس پر پیش کیا جائے گا۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مرض عام ہے، یعنی کوئی بھی مرض ہو، لیکن دیگر احادیث سے اس میں قید معلوم ہوتی ہے کہ جس کو استسقاء یا اسہال کی بیماری ہو اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا شخص بقائی میں ہوش و حواس مرتا ہے تو اب اس سے مزید سوال نہ ہوگا، بخلاف دوسرے امراض میں مرنے والوں کے کہ ان کی عقل و حواس مرتے وقت گم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ تبارک یعنی سورہ ملک شریف پڑھے گا اس سے منکر نکیر سوال نہ کریں گے۔ تو سننے کے ساتھ ساتھ اس کو یاد کرنے اور اس کو خود پڑھنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 30 آیتیں ہیں، تو اگر کوئی شخص مہینے میں ہر روز 1 آیت پڑھ لے گا تو انشاءاللہ عز و جل مہینے کے ختم پر یہ سورہ ملک پوری اس کو زبانی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو مغرب کے بعد مستحسن یہ ہے کہ رات کے وقت یعنی مغرب کے بعد کوئی بھی سا وقت آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو یہ فضیلت عطا فرما دے گا۔ جویبر نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جس نے سورہ ملک ہر رات تلاوت کی وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا، اور جو پابندی سے یہ آیت انی آمنت بربکم فاسمعون، انی آمنت بربکم فاسمعون یہ پڑھتا رہے گا تو اس پر منکر نکیر کا سوال آسان ہو جائے گا۔ اور امام احمد اور ترمذی، ابن ابی دنیا اور بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ جو مسلمان جمعے کے روز فرائیڈے کو یا جمعے کی رات میں انتقال کرے گا وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ تو اس کے بعد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی امام قرطبی کا حوالہ دیتے ہوئے کہ شہداء سے جب سوالات نہیں کیے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ صدیقین سے بھی سوالات نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ صدیقین کا مرتبہ شہداء سے بہت زیادہ بلند و بالا ہے۔ تو یہ انہوں نے بات ذکر فرمائی، اور اس کے بعد کافی احادیث کریمہ یہاں پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں ذکر فرمائی، جس میں یہ بھی انہوں نے ذکر فرمایا کہ حمید نے اپنی سند سے عطا ابن یسار سے روایت مذکورہ مع اضافہ کے کی، لیکن اگر شہید میں مزید تعمیم کر دی جائے تو بہت ہی اچھا ہو، کیونکہ شہداء 30 سے زائد ہیں۔ یعنی یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ شہداء سے سوالات نہیں کیے جائیں گے تو اس سے مراد ہر شہید ہے، ہر قسم کا شہید ہے۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالے میں 30 سے زائد شہداء کا ذکر فرمایا کہ جو اگرچہ میدان جہاد میں ان کو شہید نہ کیا جائے، لیکن اگر وہ بستر پر بھی مرے پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں شہداء کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک تو ذکر ہم نے کیا، جو شخص ہر رات کو سورہ ملک شریف کی تلاوت کرتا ہے، یا جو شخص سورہ حشر کی آخری آیتیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھے اور صبح شام
یہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ آخر تک سورہ حشر کی آیت پڑھے گا صبح کے وقت. تو اگر شام سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یعنی 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور اگر اس کا انتقال بھی ہو جائے تو یہ شہداء میں اس کا شمار کیا جائے گا. اگر شام کے وقت یہ پڑھ لے تو صبح ہونے سے پہلے 70,000 فرشتے اس کے دعائے مغفرت کرتے ہیں صبح تک. اور اگر صبح آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو یہ اس کا شمار شہداء میں کیا جائے گا. نظام شریعت میں صدر علماء غلام جلال میٹھی رحمۃ اللہ علیہ اس کو تفصیل کے ساتھ اس کے آخر میں ذکر فرمایا ہے. خیر، اس کے بعد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری احادیث نقل فرمائی، اور یہ بھی ایک سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، پہلے یہ سوال کیا گیا کہ کیا بچوں سے بھی سوال کیا جائے گا. تو یہاں پر ایک مشہور حنبلی عالم کا ذکر فرمایا ہے، ان کا قول ذکر فرمایا کہ پہلا تو یہ کہ سوال ہوگا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی نماز جنازہ پڑھائی اور دعا کی کہ اے اللہ تو اس کو عذاب قبر سے بچانا. تو امام قرطبی نے بھی اس پر یقین ظاہر کیا ہے اور کہا کہ اس وقت ان کی عقل مکمل کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی نیک بختی کو پہچان سکے، اور ان کو سوالات کے جوابات بھی بذریعہ الہام بتا دیے جاتے ہیں، یعنی سوالات کیے جائیں گے لیکن الہامی طور پر انشاءاللہ عز و جل ان کو جوابات دے دیے جائیں گے. ضحاک نے بھی یہی کہا. امام ابن جریر نے جویبر سے روایت کی کہ ضحاک ابن مزاحم کا 6 روز کا بچہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ جب میرے بچے کو اس کی قبر میں رکھو تو اس کے چہرے کو کھول دینا، اور جو گرہ ہے، جو نوٹس ہے، اس کو بھی کھول دینا، کیونکہ میرے بیٹے کو بٹھایا جائے گا اور سوال کیا جائے گا. میں نے پوچھا کہ اس سے سوال کیا جائے، کیا سوال کیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں جو اقرار لیا گیا تھا وہ الست بربکم کا، وہ ان سے سوال کیا جائے گا. خیر، دوسرا قول یہ ہے کہ سوال نہیں ہوگا، کیونکہ سوال تو اس سے ہوگا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بھیجنے والے کو سمجھتا ہو، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اس کی اطاعت کی یا نہیں. اور حدیث شریف کا جواب یہ ہے کہ عذاب قبر سے مراد نہ قبر کا عذاب ہے اور نہ سوال، بلکہ وہ تکلیف ہے جو غم اور حسرت اور وحشت کی وجہ سے ہوگی. یعنی یہ اللہ اس بچے کو قبر کی وحشت اور غم سے محفوظ و مامون فرمانا، اور یہ بچوں کو بھی ہے. تو یہ قول صحیح اور صواب ہے. خیر، اس کے بعد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مرفوعاً روایت کی کہ جو شخص داڑھی میں خضاب لگاتا تھا، خضاب سے مراد وہ کہ جو شریعت میں جائز ہو، نہ کہ وہ کالا کیمیکل والا خضاب جو فرعون والے لگاتے تھے، فرعون اور فرعونی لوگ لگاتے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو مہندی وغیرہ یہ لگا سکتے ہیں. تو جو شخص داڑھی میں خضاب لگاتا تھا وہ مر گیا تو اس سے منکر نکیر سوال نہ کریں گے. منکر کہے گا اے نکیر، میں اس شخص سے کیوں کر سوال کروں کہ جس کے چہرے پر اسلام کا نور درخشاں ہے. خیر، اس کے بعد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باب باندھا، قبر کی گھبراہٹ اور اس کا مومن کے لیے فراخ اور آسان ہونا. اس کے متعلق چند حدیث کریمہ یہاں پر ذکر فرمائی ہے. امام حاکم، بیہقی، ابن ماجہ اور حناد نے کتاب الزہد میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام ہانی سے روایت کی کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ وارضاہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. تو ان سے کہا جاتا کہ آپ جنت کا ذکر کرتے ہیں اور نہیں روتے، جہنم کا ذکر کرتے ہیں اور نہیں روتے، لیکن قبر کو دیکھ کر روتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ قبر پہلی منزل ہے، جس نے اس سے نجات پائی تو بعد والی منازل اس کے لیے آسان ہے، اور اگر اس نے نجات نہیں پائی تو بعد والی منازل اس سے بھی زیادہ کٹھن اور دشوار ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا منظر ہر منظر سے زیادہ ہولناک ہے. ابن ماجہ نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ قبر کے کنارے پر بیٹھے اور خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا حتیٰ کہ مٹی بھیگ گئی. پھر فرمایا کہ اے بھائیو، اس کے لیے تیاری کرو. امام احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ایک شخص کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا
تو آپ نے فرمایا کہ کاش کہ اس کا انتقال اس کی جائے پیدائش میں نہ ہوتا۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب انسان اپنے مولد یعنی اپنے جائے پیدائش کے سوا کہیں اور مرتا ہے تو اس کو جنت میں اس قدر ہی مسافت دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بیہقی نے عذاب قبر میں اور ابن ابی دنیا نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی جس شخص نے نیک اعمال کیے، اچھی زندگی گزاری اور ایمان پر اس کو موت آئی تو انشاءاللہ عز و جل یہ قبر اس کے لیے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہو جائے گی۔ لیکن کسی شخص نے نافرمانی میں اپنی زندگی گزاری اور خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوا تو نعوذ باللہ اس کا ہو سکتا ہے کہ قبر جہنم کا گڑھا بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، قبر کے عذاب سے اور قبر کے فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔